الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما مختصر سی حمد و ثنا کے بعد تمام قسم کی تعریفات تکبیرات بڑائی جلالت اور عظمت اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام سرور کونین آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مقدس کے لیے کروڑ رحمت نازل ہو صحابہ کرام اہل بیت تابعین تبع تابعین محدثین اور علماء کی جماعت پر معزز سامعین قدر ایک انسان کے لیے بالعموم اور ایک مسلمان کے لیے بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہی ہے جس کو فالو کر کے جس کو اپنے لیے نمونہ سمجھ کر یا جس کے مطابق زندگی بسر کر کے انسان دو جہانوں کی کامیابی کو سمیٹ سکتا ہے روئے زمین پر کوئی ایسی ہستی موجود نہیں ہے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جن کے نقش قدم پر چلنے سے جن کی سیرت کو اپنانے سے یا جس کی سیرت کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں لانے سے انسان کو کامیابی کی ضمانت ملے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہے کہ جن کی سیرت کو اپنا کر
گارنٹی کے ساتھ، ضمانت کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی مذاق ہو، ان کی سنجیدگی ہو، ان کا غم ہو، ان کی خوشی ہو، ان کا سونا ہو یا جاگنا ہو، تنہائی ہو یا مجلس ہو، کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کو انسان اپنائے اور اس میں خیر نہ ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر شعبہ ہی قابل عمل اور قابل فخر ہے۔ سامعین عزیز وقار، اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خوبیاں عطا کی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین بھی تھے، شجاعت اور بہادری بھی آپ کا ایک نمایاں پہلو تھا، حیادار بھی تھے، عبادت گزار بھی تھے، حسن گفتار اور اچھے اخلاق کے مالک بھی تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بڑے دل کے مالک بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو رسول اللہ کی زندگی کا ہر پہلو ہی سرسبز و شاداب دکھائی دیتا ہے۔ سامعین عزیز وقار، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو اور باب تھا۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ سخی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے۔ سامعین عزیز وقار، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس باب اور اس پہلو کو دیکھیں گے کہ کن حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کے اس پہلو کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے رکھا، اور پھر ہم اس کا موازنہ کریں گے اپنی زندگی سے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو مد نظر رکھ کر اپنی زندگی کو ناپنا اور تولنا ہوگا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو سے کہیں میری زندگی میں کوئی رائی برابر کی مشابہت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر میں خلاصہ بیان کر دوں، جو میں آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں ایک واقعہ بیان کروں گا تو منبر رسول پہ کھڑا ہوں، قسم باللہ آج کے اس دور میں اربوں مسلمانوں میں کوئی ایک ایسا مسلمان بھی نہیں ملے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی سخاوت کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنے والا ہو۔ میں اور آپ تو کس بات کی مولی ہے، ہمارے تو ہاتھ جیب کی طرف جاتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تو پھٹا پرانا 10 روپے کا نوٹ نکلتا ہے، سکہ اس لیے جیب میں نہیں رکھتے کہ چابیوں کے ساتھ آواز آتی ہے، ورنہ تو ہم چاہیں تو ہم سکہ لے کے آئیں جمعے والے دن مسجد کے اس کپڑے میں ڈالنے کے لیے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پھر کیجئے موازنہ میں اور آپ اپنے کردار کا، اپنے اخلاص کا، اپنے اخلاق کا، اپنے رویے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال و دولت سے کتنی محبت تھی ذرا سوچئے، اور مجھے اور آپ کو کتنی محبت ہے اس کا بھی ذرا اندازہ کیجئے۔ صحیح البخاری میں روایت ہے، سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم خاتم النبیین کے ہمراہ حنین سے واپسی کا سفر کیا، یعنی رسول اللہ کے ساتھ غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے،
کہ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند آرابی لوگوں نے پکڑ لیا. وہاں کے جو گاؤں دیہات کے رہنے والے لوگ تھے، جنہوں نے رسول اللہ کی سخاوت کے بارے میں سن رکھا تھا، انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا اور پکڑ لیا اور کیا کہا، اے اللہ کے رسول، ہمیں کچھ مال عطا کیجئے، کچھ مال و دولت سے نواز دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا، اللہ کی قسم اس وقت محمد کے پاس کچھ نہیں ہے. چونکہ بدو ٹھہرے، بات سمجھانا ذرا مشکل تھا، انہوں نے رسول اللہ کے جسم پہ جو چادر تھی اس کو کھینچ لیا اور کہنے لگے، اللہ کے رسول ہمیں کچھ عطا کیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ میری چادر مجھے واپس کر دو، اگر میرے پاس ان درختوں کے پتوں جتنا مال و دولت بھی ہو تو میں محمد سارا کا سارا تمہارے اندر تقسیم کر دوں. درخت کے پتے تھوڑے نہیں ہوتے، درخت کے پتوں کی مقدار میں اور آپ اندازہ کریں تو نہیں کر سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا کہا، اگر میرے پاس اتنا مال و دولت بھی ہو تو میں سارا کا سارا تمہارے درمیان تقسیم کر دوں اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھوں. یہ پہلی بات ہے، رسول اللہ کو دنیا کے مال و متاع سے، مال و زر سے کچھ نہ ہونے کے باوجود محبت نہیں ہے. ایک تو میں اور آپ ہیں جن کے اکاؤنٹ بڑے ہوتے ہیں، جن کی پراپرٹی مہنگی مہنگی سوسائٹیوں میں ہوتی ہے، جن کے مکان کروڑوں میں ہوتے ہیں، جن کے بیٹے بڑے بڑے عہدوں میں فائز ہوتے ہیں، ان کے روزمرہ کی آمدنی کا اندازہ لاکھوں میں لگایا جا سکتا ہے. لیکن سوال کیا جائے اللہ کے نام کا، اللہ کے گھر کے لیے، کسی یتیم مسکین اور بیوہ کی مدد کے لیے، تو میرے اور آپ کی جیب کو سانپ سونپ جاتا ہے. اور دوسری طرف رسول اللہ کی سیرت دیکھیے کہ کچھ بھی نہیں ہے پاس، جسم پہ موجود چادر بھی بندہ کھینچ لیتا ہے. جواب کیا ملتا ہے، میرے پاس اگر درخت کے پتوں کے برابر بھی مال و زر ہوتا، مال و متاع ہوتا، تو میں اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھتا، سب کچھ تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا. یہ اس وقت کی بات ہے جب مانگنے والے نے مطالبہ کیا اور پاس کچھ نہیں ہے. آگے سنتے جائیے کہ ایسے ایسے مواقع بھی آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں 1,00,000 درہم تقسیم کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی دوسری بات سنیے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کا پہاڑ تھے اور فرمایا کرتے تھے، لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا، اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو. اندازہ کیجئے ذرا. اور رسول اللہ، میں نے آپ کو پہلے بتایا، اندازوں میں بھی مذاق نہیں کیا کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے کہ ہم کہیں یہ تو ایک آئیڈیا تھا، خیال تھا، تصور تھا، جب ہوتا تو دیکھ لیتے. ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو تب بھی مجھے یہ پسند نہیں کہ 3 دن اور راتیں گزر جائیں اور اس سونے کا کوئی حصہ میرے پاس رہ جائے. یعنی میں اس کو 3 دنوں کے اندر اللہ کے راستے میں، غرباء اور مساکین میں، حقداروں میں، قرض داروں میں، اللہ کے لیے ہونے والے کاموں میں تقسیم کر دوں 3 دنوں کے اندر. آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کا نام کیوں لیا؟ عرب کے گرد و نواح اگر آپ پہاڑوں کی لمبائی اور چوڑائی کے اوپر نظر دوڑائیں گے تو وہاں احد پہاڑ سے بڑا پہاڑ کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے میت کے ثواب کا تذکرہ کیا تو اللہ نے کہا اس کو 2 کی رات ثواب ملتا ہے جو میت کا جنازہ پڑھے اور دفنانے تک اس کے ساتھ چلا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا کہ رات سے کیا مراد ہے؟ کہا سمجھ لو 1 کی رات احد پہاڑ جتنا ہے. مثال وہاں بھی احد پہاڑ کی دی کہ سب سے بڑا پہاڑ جو اس وقت تھا اور آج بھی عرب کے علاقوں میں ہے وہ احد پہاڑ ہے.
اس جتنا سونا ہو محمد 3 دن اور 3 راتوں سے زیادہ اسے اپنے پاس نہ رکھے۔ لے آئیے نا مثال ایسی کوئی سخاوت والی، جو میرے اور آپ کے پاس مال دولت کے کتنے خزانے ہیں، ہمارے پاس فلسطین کے لیے کتنی کالے میسیجز آئے ہوں گے، میں نے اور آپ نے اپنے خزانوں کے منہ نہیں کھولے، ہم نے اپنی جیب میں پڑا ہوا وہی پھٹا پرانا نوٹ جو ہر دفعہ فولڈ ہو کے والٹ کے نیچے رہ جاتا ہے وہ نکال کے دیا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اندازہ ہی نہیں ہے، ہم اس رب کی عنایتوں سے واقف ہی نہیں ہیں، ہم نے رسول اللہ کی سیرت کے اس پہلو کو کبھی دیکھا نہیں ہے، ہمیں مال و دولت کی محبت ہمارے دلوں میں در کر چکی ہے، اس محبت رسول کو ہم بلا چکے ہیں کہ جس کے لیے شرط ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت، آپ کی سیرت ہی صحیح معنوں میں رسول اللہ کی محبت ہے۔ جب کوئی عمل رسول اللہ کا سامنے آ جائے پھر حد الامکان انسان کو اس پہ عمل کرنے میں دریغ اور تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ سامعین عزیز وقار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ انصار کے کچھ صحابہ نے، انصار میں سے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح مال کا مطالبہ کیا۔ یہ وہ موقع ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال موجود ہے۔ اب ذرا یہاں موجودگی کے حالات دیکھیے، میرے اور آپ کے پاس بھی ہوتا ہے، والیٹ میں پیسے بھی ہوتے ہیں، اکاؤنٹ میں بھی ہوتے ہیں، اور بھی سیونگ ہوتی ہے، لیکن مانگنے والے کو ہم کس طرح ڈیل کرتے ہیں، آئیے رسول اللہ کا طرز عمل دیکھتے ہیں۔ انصار میں سے کچھ لوگوں نے رسول اللہ سے مال کا مطالبہ کیا، اللہ کے رسول ضرورت ہے، پریشان ہیں، کچھ مدد کیجیے۔ رسول اللہ نے انہیں اپنے مال کا تیسرا حصہ دے دیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس سے گزارا نہیں ہے، مزید کچھ تعاون کیجیے۔ رسول اللہ نے آدھا حصہ دے دیا۔ انہوں نے پھر سوال کیا اللہ کے رسول ابھی بھی ہماری ضرورت پوری ہونے والی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے سارا مال دے دیا اور پھر کہا اب میرے پاس جو کچھ تھا میں نے تمہیں دے دیا، اگر میرے پاس اس سے زیادہ ہوتا تو میں پھر بھی آپ کو دے دیتا۔ اور پھر انہیں 3 وصیتیں کی کہ جو شخص سوال کرنے سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے، جو غنی ہو جاتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے، جو صبر کرتا ہے، اور صبر سے بڑھ کر تو اللہ نے کسی کو عطیہ دیا ہی نہیں ہے۔ یہ 3 وصیتیں کی کہ انسان کو چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے سوال لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، یہ الگ سے پہلو ہے، ہم انشاءاللہ سیرت کے اس پہلو پر بھی بات کریں گے، لیکن یہاں پہ میرا موضوع یہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنے اس مال کا سارا حصہ جتنا تھا سارا ان میں دے دیا اور خالی ہاتھ اپنی بیویوں کے پاس چلے گا۔ اندازہ کیجئے، خالی کر دیجئے نا والد ایک دن مسجد میں اور جا کے بیگم کہے کہ کچھ لے آئیں تو جواب دیجئے پیسے مسجد میں دے آیا، پھر دیکھیے نا ہنگامہ اپنے محلے میں، پھر سن لیجئے نا اپنے رشتہ داروں سے اپنی بیوی کی باتیں کہ آپ نے کیا کیا، اتنے سخی ہو گئے، انہوں نے تو سارے پیسے مسجد میں دے دیے۔ یہ تربیت کا فرق ہے، میری اور آپ کی تربیت کا بھی فرق ہے۔ گھروں میں بیٹھی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں کو یہ میسج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں امہات المومنین کی سیرت کو پڑھیے۔ کسی بیوی نے یہ سوال تو نہیں کیا، بلکہ سیدہ عائشہ سے کھانا مانگا تو کیا جواب ملا؟ اللہ کے رسول آج کھانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو جواب کیا ملا؟ چلو کوئی بات نہیں، روزہ رکھ لیتے۔ انہوں نے بھی نہیں کہا باہر سے آئے ہیں مال لانا تھا، کچھ لے کے آتے، کوئی برگر پیزا کوئی KFC سے کچھ چیز اٹھا کے لے آتے، کوئی کھجورے ہی پکڑ کے لاتے، مال آیا تھا ٹھنڈا پانی ہی کہیں سے لے آتے، کوئی سوال و جواب نہیں کیا۔ اللہ کے رسول اپنے گھر والوں پہ بھی خرچ کرتے تھے، الگ سیرت کا پہلو ہے، ایک ایک بیان کریں گے، لیکن آج کا موضوع سخاوت رسول ہے جس کو میں نے اور آپ نے بلا دیا۔ اس پہلو کو اپنی زندگی میں لا کے دیکھیں، رب کس قدر نوازتا ہے یہ میں اور آپ شمار بھی نہیں کر سکیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا وہ واقعہ پہلے بھی آپ کو سنایا، آج کل ان کا ٹرینڈ چل رہا ہے، لوگ زیادہ سنتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ انہوں نے کیا کہا کہ میں بھی کروڑوں ڈالرز میں کاروبار کرتا ہوں، لوگوں نے کروڑوں کے حساب سے مجھے نقصان بھی پہنچایا ہے، لیکن میں نے کبھی مڑ کے نہیں دیکھا کہ کتنا نقصان ہوتا ہے، کون مجھے لوٹ کے کھا رہا ہے۔
کہتے ہیں کیلکولیشن میری بھی بڑی اسٹرانگ ہے، جس طرح انہیں ہر چیز یاد رہتی ہے تو حساب اور کاروبار بھی یاد رہنا ہوگا، حافظہ دیکھ لیجیے آپ کو۔ لیکن کہا کبھی موڑ کے نہیں دیکھا۔ ابھی ریسنٹلی ملیشیا میں ایک کیس جیتا جس میں پاکستانی 10 کروڑ روپے انہیں انعام ملا، تو کہتے ہیں موڑ کے دیکھا بھی نہیں، کہا یہ فلسطین کو دے دینا، مجھے نہیں چاہیے۔ لے آئیے نا 10 کروڑ کا ایک بندہ جو آپ کو فلسطین کے لیے ایک ہی مجلس میں اعلان کر دے۔ جن لوگوں نے سیرت پڑھی ہے رب ان کو دیتا بھی اتنا ہے کہ میں اور آپ شمار نہیں کر سکتے۔ لے آئیے 10 کروڑ کا انویسٹر جو جنت میں اپنے لیے مکان لے لے، نہیں ملتا نا۔ وجہ کیا ہے؟ دل نہیں ہے۔ رسول اللہ کی سیرت ہمارے دلوں میں اتری نہیں ہے، ہم نے اس گلے سے نیچے اس سیرت کو اتارا نہیں ہے۔ جنہوں نے اتارا اور ہضم کر لیا وہ آج بھی اسی طرح دنیا پہ راج کرتے ہیں۔ 10 لاکھ کے مجمع سے خطاب کا اعزاز ملا ہے، لوگوں کی دلوں کی رب نے دھڑکن بنا دی ہے۔ کہتے ہیں 2 دن پاکستان میں آیا 2 ملین فالوور بڑھ گئے، 2 دن جب شروع میں آئی۔ یہ کیوں؟ یہ کون ہے دلوں کو پھیرنے والا؟ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان دل ہے، وہ جب چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی سیرت کو جن لوگوں نے پریکٹیکلی اپنی زندگی میں لایا، اللہ نے ان کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا۔ یہ مثال اس لیے رکھی ہے کہ آج بھی اگر میں اور آپ رسول اللہ کی سیرت کو پکڑ لیں، قسم باللہ لاکھوں ذاکر نائک بنیں گے، لاکھوں وہ لوگ بنیں گے جو صحابہ کی طرح مشہور ہوں گے، محدثین کی طرح مشہور ہوں گے۔ ہماری گمنامی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقہ کار کو پسے پش ڈالا، ہم بھول گئے۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔ جو میں رب کا ذکر کرنا، اس کے طور طریقے کے، ان کے احکامات کو، اس کے قرآن اور اس کے رسول کی ہدایات کو بلا دیتا ہے، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، پھر اس کو دنیا میں الجھا کے رکھ دیتے ہیں، ہر طرح سے بٹورنے کی کوشش کرتا ہے، حالات درست نہیں ہوتے۔ ہمیں تو یہ پہلو ہی نہیں نظر آتے کہ اللہ سے لینا کیسے پڑتا ہے۔ اللہ کے راستے میں پہلے دے، 2.5% دیں تو 5% لیں، 10% دیں واپس رب سے۔ اس اللہ کو میرے اور آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف میرے اور آپ کے دل و دماغ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ کس قدر ان کو رسول اللہ کی سیرت سے محبت ہے، کس قدر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اور آئیے ایک اور شخص کا واقعہ سناؤں، یہ بھی صحیح المسلم میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 پہاڑوں کے درمیان ایک بری ہوئی وادی بکریوں کی تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غزوات سے غنیمت کی صورت میں آتا تھا، اور لوگ تحفے تحائف اور ہدیے بھی دیا کرتے تھے۔ 2 پہاڑوں کے درمیان کی وادی بکریوں کے ریوڑ سے بھری ہوئی تھی۔ ایک شخص نے آ کے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے نا ان ساری بکریوں کی ضرورت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کہا؟ لو ان کو ہانک کے لے جاؤ۔ تمہاری کہنا آسان ہے، آپ کو یوں لگتا ہوگا کہ یہ کوئی انڈین فلم کی سٹوری ہے کہ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ ساری بکریاں تم لے لو۔ ہو سکتا ہے، رسول اللہ کی سیرت ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ نے اس کو دوسری بات نہیں کی۔ کیوں مانگ رہا ہے؟ ذرا اپنے شناختی کارڈ دکھا دے، کہاں سے تعلق ہے تیرا، کس بیس پہ آیا میرے پاس مانگنے کے لیے؟ یا ایک بکری دے دیتے جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوتی، کان کٹا ہوتا، احسان بھی کر دیتے کہ یہ لے جاؤ، بس یہی ہے میرے پاس۔ نہیں کیا ایسا، اس نے جتنا مانگا رسول اللہ نے اتنا دے دیا۔ اللہ کے رسول یہ بکریاں چاہیے، رسول اللہ نے کہا لو لے جاؤ، ان کو ہانک کے لے جاؤ۔ لے آئیے نا یہ سخاوت۔ میں اور آپ نہیں سنتے رسول اللہ کی یہ سیرت؟ اور پھر ابھی میں سوال کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ مسجد کے لیے ہمیں فنڈ کی ضرورت ہے، مثال ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جی ہمیں دوسری منزل بنانی ہے، جگہ کم ہے، تو میں یہ حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسے لوگ ہوں گے یہاں پہ جو ذاتی طور پر یا ان کے وسائل اپروچ ہوگی جو ایک بندہ بھی مسجد کا خرچہ دے سکتا، لیکن بہت کم اللہ والے ایسے ہوں گے جو اٹھ کھڑے ہوں، ہاں جی میں نے رسول اللہ کی سیرت سنی ہے، میں ساری جمع پونجی دینے کو تیار نہیں ہے ایسا کوئی۔ اور پھر وہی بات آئے گی اس دن وہ قصور کی جو ہیڈ ماسٹر صاحبہ ہیں جنہوں نے اعلان کیا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے پروگرام میں، وہ سنا آپ نے؟ یہ باتیں اس لیے بتاتا ہوں کہ جن لوگوں کے دل میں سیرت رسول ہے وہ مرد ہے یا کمزور ایمان والی، ایمان نہیں دین والی عورت ہے، جس کو اللہ نے کہا کہ عورت کا
دین ایمان مرد کی نسبت ذرا کم ہوتا ہے، ورنہ ناقصات العقل والدین اللہ نے رکھا ہے، نقص نہیں ہے۔ وہ عورت اٹھ کے کہتی ہے ڈاکٹر صاحب میری ساری زندگی کی جمع پونجی میں پیس ٹی وی کے نام کرنا چاہتی ہوں، کیوں کہ وہاں سے اللہ اور اللہ کے رسول کا دین پھیلتا ہے، اور مجھے پروسیس بتا دیجئے کہ وہ کس طرح ہوتا ہے تاکہ میں اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی جو کچھ میرے پاس ہے میں اس کے نام کروں۔ آج بھی مثالیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ دنیا سے ختم ہو گئے جو سیرت رسول سے محبت کرنے اور عمل کرنے والے ہیں۔ مجھے اور آپ کو بھی وہ جذبہ لے کے آنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نوازے گا، ہمیں شہرت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، رب خزانے کے دروازے بھی میرے اور آپ کے لیے کھول دے گا۔ اس کے لیے شرط ہے کہ انسان کو اپنا ضمیر مارنا پڑتا ہے، اپنے اندر کا جو سانپ ہمارے دلوں پہ بن کے بیٹھا ہے کہ نہیں یہ دنیا، یہ پیسہ، یہ روپیہ، یہ شہرت، یہ اسٹیٹس، یہ مقام، یہ سب کچھ انسان کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ کل قیامت کے دن انسان ایک ہی بات کرے گا، یا لیتنی کنت ترابا، اے افسوس کہ مٹی ہوتا، نہ حساب و کتاب ہوتا، نہ پیسوں کے بارے میں سوال ہوتا، نہ لوگوں کے حقوق کے بارے میں پوچھا جاتا۔ تو اس دن سے پہلے اگر انسان سیرت رسول پہ عمل کر لے تو قسم باللہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اور پھر اس شخص نے کیا کیا جس کو یہ بکریاں مل گئی؟ ابھی یہ ایک الگ موضوع ہے کہ یہ شخص مسلمان بھی نہیں ہے، یہ شخص مسلمان بھی نہیں ہے۔ میں اور آپ تو اپنے رشتہ داروں کو بھی نہیں دیتے جن کے دینے سے ڈبل ٹرپل ثواب ملتا ہے، ضرورت مند ہے تو ان کو تو منہ ہی نہیں لگاتے۔ یہ شخص مسلمان بھی نہیں ہے جس کو رسول اللہ نے دیا ہے۔ اب یہ شخص جا کے اپنی قوم میں اعلان کرتا ہے، یا قومی، ہے میری قوم، اسلموا، اسلام لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، اس لیے کہ محمد اتنا دیتے ہیں کہ فقر و فاقہ کا انہیں ڈر ہی نہیں ہے کہ کبھی فقر و فاقہ ہوگا، مستقبل کیسا ہوگا، اگر میرے کاروبار کو نقصان ہو گیا تو بچوں کا کیا ہوگا، سسرالی کہیں گے بیوی کے لیے کیا چھوڑ کے مرا ہے۔ ہزاروں قسم کے سوالات جو میرے اور آپ کے دماغ میں شیطان نے ڈال رکھے ہیں، ان میں سے کسی سوال کا انہیں ڈر نہیں ہے، وہ سارا کا سارا دے دیتے ہیں، فقر و فاقہ کا انہیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس اسلام میں کس قدر طاقت ہے اور اس سخاوت میں کس قدر طاقت ہے کہ وہ سارا کا سارا قبیلہ مسلمان ہو جاتا ہے، لوگ آتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں رسول اللہ کے اس عمل سے۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اسلام دنیا کی لالچ کے لیے بھی لے کے آتا ہے تو بعد میں یہ اسلام کا معجزہ ہے جب وہ اس کو حقیقتاً قبول کر لیتا ہے۔ میری اور آپ کی طرح نہیں، منہ سے کلمہ پڑھا حلق سے نیچے نہیں اترا، یہ والا نہیں، جو حقیقی اسلام لے کے آتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، لوگوں سارے کے سارے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ جو شخص داخل ہو جاتا ہے پھر اسے اسلام دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ شروع میں چاہے وہ کسی لالچ کے بل بوتے پہ آیا ہو، جس طرح مصارف زکات میں بھی اللہ نے ایک الگ سے مصرف رکھا ہے، وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وہ لوگ جن کے دل اسلام کی طرف مائل ہیں ان کی مدد کرو تاکہ وہ پیسوں کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے، سہولت کی وجہ سے آپ کی طرف آ جائیں۔ یہ جب آ جائیں گے تو اسلام پڑھیں گے، خود بخود انہیں اسلام اپنے ماحول میں اپنے نظریے کے مطابق ڈال لے گا، بشرطے کہ وہ صحیح معنوں میں اسلام لائیں۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جو غیر مسلم ہیں۔ میں اور آپ تو جدی پشتی مسلمان ہیں، کئی نسلوں سے مسلمان پیدا ہوتے آ رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر تو وہ اسلام ہے ہی نہیں۔ جو غیر مسلم پیسوں کی اور مال کی وجہ سے مسلمان ہوتا ہے اور اس کے ہاں اسلام دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے، لیکن میں اور آپ 7 پیڑھیوں سے مسلمان پیدا ہو رہے ہیں لیکن ہمارے یہاں اسلام آج بھی سب سے آخری سیڑھی پہ ہے۔ ہمیں دنیا کی ہر چیز، ہر نعمت، ہر سہولت اسلام سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ فرق ہے کہ اسلام مجھے اور آپ کو وہ فائدے کیوں نہیں دیتا جس نے صحابہ کرام کو تھوڑے سے ٹائم میں اتنے فائدے دیے کہ پوری دنیا پہ حکمرانی کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ ہمیں تو اپنا آٹا نہیں پورا ہوتا، ہمیں تو اپنے ملک کے مسائل سے نہیں نکلنا پڑتا، دنیا کے ہر ملک میں میرے اور آپ کے پاس ووٹ کی کیا وقت ہے آپ اندازہ کر لیجئے۔ دنیا میں ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود ہمارا نام و نشان نہیں ہے۔ دنیا ہمارے اوپر اس طرح ٹوٹی ہوئی ہے کہ جس طرح بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کی وجوہات جاننے کی کوشش کیجئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کیا ختم نہیں ہوتی۔
ابھی مزید بھی رسول اللہ کی سیرت کے سخاوت کے بے شمار واقعات ہیں. ایک آخری واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. ابن شہاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح مکہ کے جہاد کے بعد بہت سا مال غنیمت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا صفوان بن امیہ اور آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے کچھ اونٹ چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 100 اونٹ دیے. ابھی وہ سوچ رہے تھے, انہوں نے مانگے نہیں ہیں مزید, رسول اللہ نے مزید 100 اونٹ دے دیے. ابھی وہ سوچ رہے ہیں, ممکن ہے یہ بھی سوچ رہے ہو کہ اتنے زیادہ اونٹ. رسول اللہ نے اس کا مطلب اور سمجھا کہ شاید ان کو یہ کم لگ رہے ہیں, ضرورت پوری نہیں ہو رہی, یا کیا معاملہ ہے. تیسری مرتبہ 100 اونٹ اور دے دیے. لیا یہ 300 اونٹ ایک ہی مجلس میں ایک اجنبی شخص کو دینے والا کوئی سخی ہے؟ یہ اگر مجھے اور آپ کو فری کا مال ملے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ فری کا نہیں ہے, مال غنیمت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے. یہ قرآن کی واضح آیت ہے, خمس ان کے لیے ہے, وہ رکھ سکتے ہیں. لیکن رسول اللہ کچھ نہیں رکھتے. آگے 4 واقعات ایسے ہیں. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلاصہ بیان کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی شخص ننگا آتا, اس کے جسم پہ کپڑے نہ ہوتے اور پاس کچھ نہ ہوتا, تو مجھے کسی مشرک کے پاس بھی بھیج دیتے, جا بلال کسی سے قرض لے کے آئے, اسے کپڑے خرید کے دے, یا ننگا نہ جائے. اور وہ بعد میں جب مال غنیمت میں سے پیسہ آتا تو قرض اتار دیتے اور اپنے ہاتھ اپنے گھر خالی ہاتھ جاتے. کبھی بھی اپنے گھر کچھ نہیں لے کے گئے. 1-2 واقعات ہیں کہ گھر کچھ رہ گیا تو حالات کیا تھے وہ وقت اجازت نہیں دیتا. اگلے خطبہ اجماع میں انشاءاللہ وہ واقعات بھی بیان کریں گے. کہنے کا مطلب اور یہ ہے, یہ سیرت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ کی سیرت کا کوئی بھی پہلو اٹھا لیجئے, وہ برکتوں سے بڑا پڑا ہے. میری اور آپ کی مایوسیوں اور ناکامیوں کا ختم کرنے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے. حضرت بلال حبشی کی بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت بلال حبشی نے کہا کہ اللہ کے رسول حالات خراب ہیں, بہت ہاتھ تنگ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انفق یا بلال, انفق علیہ, بلال اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اللہ تم پہ خرچ کرے گا. اب دیکھیں سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے. اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے, حالات خراب ہیں, ہاتھ تنگ ہیں, تو رسول اللہ کیا کرتے؟ کسی کو کہتے مدد کر دو, بلکہ یہ نہیں کہا, دائمی نسخہ بتایا, بلال جو کچھ بھی ہے, تھوڑا ہے بہت ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اللہ تمہارے اوپر خرچ کرے گا. اگر میرے اور آپ کے حالات خراب ہیں تو سیرت رسول کے سخاوت کے پہلو کو دیکھ لیجئے اور پھر اس پہ عمل کیجئے. پھر ہفتوں میں, مہینوں میں اس کا رد عمل دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ساتھ اس سنت پہ عمل کرنے, اس سیرت پہ چلنے کا کس قدر بہتر حوصلہ دیتا ہے اور صلہ دیتا ہے. اس لیے جب تک ہم مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی سیرت کو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی نہیں لے کے آتے, مایوسیاں ہیں, اندھیرے ہیں, ناکامیاں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر موڑ پہ رسول اللہ کی سیرت کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.